مسلمان ہونے کا دعویٰ، ادھر مشرک ہونے کا دعویٰ، منافق ہونے کا دعویٰ، پتہ کیسے چلے گا کہ کون مسلمان ہے کون منافق ہے؟ اللہ کے نبی نے ان کا نام لے کر باہر نکال دیا مسجد سے، نکلو فلانا فلانا مسجد سے نکل جاؤ، تم لوگ منافق ہو۔ تو منافق کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں تمام دشمنوں میں سب سے زیادہ خطرناک دشمن منافق ہے۔ وہ کیسے؟ کہ پہچان میں نہیں آتا کہ یہ میرا دوست ہے کہ دشمن ہے۔ زبان کے سامنے تو میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے، پیچھے سے برائی کرتا ہے۔ یہ سب سے بڑا منافق اس زمانے کا ہے، اور منافق کی بخشش نہیں ہے، توبہ بھی قبول نہیں، اس لیے کہ وہ کینہ رکھتا ہے۔ صحابہ کرام مجلس میں بیٹھے ہیں، ترمذی کی حدیث ہے، نبیوں کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیل بنا دیا، اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے ذبیح اللہ کا لقب عطا کر دیا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کلیم اللہ کا لقب عطا کر دیا، عیسیٰ کو روح اللہ کا، اللہ کے روح کی خطاب عطا کر دیا۔ کتنے تعجب کی بات ہے کہ حضرت آدم کو ابن آدم کا خطاب عطا کر دیا۔ ان تمام باتوں کو اللہ کے نبی نے اپنے کان سے سنا، اور پھر صحابہ کے مجلس میں جا کر سلام عرض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے تمہاری باتوں کو بھی سنا اور تمہارا تعجب ہونے کو بھی سنا کہ تم نبیوں کا ذکر کر رہے تھے اور تعجب ہو رہے تھے کہ کتنی تعجب کی بات ہے کہ آدم کو اللہ نے ابن آدم، ابو آدم بنایا، موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، عیسیٰ کو روح اللہ بنایا، اور میں تعجب نہیں کرتا ہوں اس بات پر۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں تعجب نہیں کرتا ہوں اس بات پر کہ جب اللہ قیامت کے دن مومنوں کو، مردوں کو اٹھائے گا اپنی قبر سے، تو سب سے پہلے میں اٹھوں گا۔ اللہ جب جنت عطا کرے گا تو سب سے پہلے میں جنت میں داخل ہوں گا۔ جب اللہ سفارش کرنے کا حکم صادر کرے گا، تمام نبیوں میں سب سے پہلے میں سفارش کروں گا۔ میں ان باتوں پر تعجب نہیں کرتا، فخر نہیں کرتا، کیونکہ اللہ نے مجھے بنایا ہی ہے اسی کام کے لیے۔ تو اللہ کے نبی نے صحابہ کے درمیان میں خود اپنی پیدائش کا، اپنی علوم کا ذکر کیا، تذکرہ کیا، اور پھر نبی کے آنے سے پہلے صحابہ نے بھی دیگر نبیوں کی میلاد کا ذکر کیا، نبی نے بھی ان کے ذکر کو سنا۔ تو اللہ کے نبی نے منع نہیں کیا کہ اے میرے صحابہ، تم میرے رفیق ہو، میرے دوست ہو، میرے صحابی ہو، تم دیگر نبیوں کا ذکر کیوں کر رہے ہو، کیوں میلاد منا رہے ہو، میلاد کر رہے ہو؟ میری وضاحت کرو، میری توضیح بیان کرو، میری تعریف بیان کرو۔ ایسا نہیں کیا، ان کا بھی ذکر سنا، اپنی خصوصیات بھی بتائے۔ صحابہ کرام کے درمیان میں نبی نے میلاد پڑھ کر یہ بتا دیا کہ یہ میلاد کرنا نبی اور صحابہ کی سنت ہے۔ سلسلہ آئیے، تابعین نے بھی ذکر کیا، تبع تابعین نے بھی نبی کا ذکر کیا، یہاں تک کہ صاحب جلالین نے الوداعۃ الہدیہ فی المولود النبیہ کا ایک نام کی کتاب لکھی، یہاں تک کہ بڑے بڑے بادشاہوں نے بھی نبی کا ذکر کیا۔ آج سے نہیں بلکہ خلفائے راشدین، تابعین، تبع تابعین کے زمانے سے یہ میلاد چلتا ہوا آ رہا ہے۔ اب یہ سلسلہ ہے کہ جو طریقہ اہل سنت والجماعت کا ہے، نبی سے الفت و محبت کا میلاد منانے کا طریقہ، آج نیا ایجاد کرنا طریقہ نہیں ہے۔ یہی طریقہ
ہمارے علماء کرام کا رہا ہے، بزرگان دین کا رہا ہے، سلف صالحین کا رہا ہے، ائمہ مجتہدین کا رہا ہے، تابعین کا رہا ہے، تبع تابعین کا رہا ہے، صحابہ کا رہا ہے، تو پتہ چلا جتنے فرقے ہیں سب میلاد پر فتویٰ لگاتے ہیں، فقط ایک اہل سنت والجماعت ہے جو اس کو بڑے خوشی سے، خرم سے، دھوم دھام سے مناتا ہے۔ تو اب ہمیں کہنے پر کوئی مجبوری نہیں ہے کہ ان سب کے سب دوزخی ہیں، ہم صحیح العقیدہ سنی جنتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آج نہ مانو گے تو کل مانو گے، پھر اگر مان گئے تو ماننا کیا۔ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے جب فرعون پانی میں غرق ہونے لگا، ڈوبنے لگا، تو اس نے بھی بڑے زور سے کہا تھا آمنت برب موسیٰ و ہارون، کہ میں بھی ایمان لاتا ہوں موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اب ڈوبتے ڈوبتے ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، فائدہ تو اس وقت ہوتا جب میں نے یہ کہا تھا کہ اللہ نے مجھ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، میرا کلمہ پڑھ لے، اللہ کو ایک جان لے، تم خدا نہیں ہو، خدا وحدہ لا شریک ہے جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ تو اس وقت بھی وہ ایمان لے کے آیا تھا، آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں ایمان موسیٰ و ہارون کے رب پر لاتا ہوں، لیکن وہ ایمان مانا نہیں گیا تھا۔ اگر نبی سے محبت ہوتی، موسیٰ سے محبت ہوتی، ظاہری زندگی پر جب موسیٰ نے کہا تھا میں نبی ہوں تب مان لیتا تو ایمان قبول ہو جاتا، دریا میں غرق نہ ہوتا، اللہ کا بنایا ہوا جنت اسے بھی ملتا، لیکن نہ ماننا ہے موسیٰ، کیونکہ اللہ کو مان لیا تھا، موسیٰ کو نہ مانا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جہنمی بنایا۔ ہم تمام مسلمانوں کے لیے عبرت کا نمونہ بنایا۔ مسلمانوں سنو، اگر مرتے مرتے خدا کو مان بھی لوگے تب بھی تم مسلمان نہ ہوگے، اس لیے کہ میرا نبی نے تجھے پہلے ہی کلمہ پڑھایا تھا۔ اعلیٰ حضرت دوسری جگہ دوسرے شعر میں یہ کہتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ سب پاتے ہیں کا مطلب کیا ہے؟ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، جو صحابہ ہیں نبی کے پاس میں ہیں وہ تو چمک پائے، انہوں نے معجزات دیکھے نبی کے، تو سمجھ میں آتا ہے کہ انہوں نے نبی کے معجزات کو دیکھ کر، نبی کے کمالات کو دیکھ کر ایمان لے آیا، یا خوف خدا سے جانا ہے مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، حساب و کتاب ہوگا، کہ سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ اس کا مصداق سب کیسے ہیں؟ وہ تو وہی لوگ ہیں جو صحابی ہیں نبی کے ساتھ میں۔ تو آپ ایک واقعہ یہ بھی جانتے ہوں گے اور جن کا ذکر تمام مکتبہ فکر کے عالم کرتے ہیں۔ ایک ایسا شخص ہے جن کو لوگ اویس قرنی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اویس قرنی۔ نبی کے زندگی میں موجود ہے، نبی کے زمانے میں موجود ہے، لیکن وہ صحابی نہیں ہے، تابعی ہے۔ صحابی اور تابعی میں کیا فرق ہے؟ کہ جس نے اپنی حیات زندگی میں نبی کو اپنی آنکھ سے دیکھا اور نبی کا کلمہ پڑھا اور حالت ایمانی میں فوت کر گیا، وہ صحابی ہے۔ صرف نبی کا دیکھنا اور کلمہ پڑھنا اور ایمان کے ساتھ مر جانا یہی جنتی ہونے کے لیے کافی ہے۔ یہ سب کچھ پانے کے بعد بھی اویس قرنی صحابی نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنی ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے یمن سے مدینہ نہیں آئے،
اور کلمہ نہیں پڑھ پائے، تو ان کے لیے اللہ کے نبی نے خوشخبری دی عمر اور حضرت علی کو کہ علی، اے عمر، یہ میرا لبادہ ہے، یہ میرا جبہ ہے، میرے غلام عاشق کو دے دینا۔ غلام عاشق کو دے دینا کس کو یا رسول اللہ؟ تو صحابہ نے سنا سمجھا ہوگا کہ بلال کو دے دینا، یا ابو ذر غفاری کو دے دینا، یا سلمان فارسی کو دے دینا۔ سلمان فارسی کی روایت یہ ہے کہ وہ اسلام قبول کرنے سے پہلے 3 عیسائی پادریوں کی بڑی لگن کے ساتھ میں خدمت کیے تھے، اور ان تینوں پادریوں نے ان کو بشارت دی تھی کہ تم یہاں میری خدمت کی ہے، میں تجھ سے راضی ہوں، اللہ تجھ سے راضی ہو، تم اب میں مرنے والا ہوں، مجھ کو چھوڑ کر تم فلانا عیسائی پادری کے پاس چلے جاؤ۔ پھر وہ علاج کے ساتھ زمانے کے اس پادری کے پاس لے جا کر ان کی خدمت کی۔ پھر انہوں نے ان کو کہا کہ میں مرنے والا ہوں، اب تم یثرب چلے جاؤ، یثرب میں القریب ایک پیغمبر اسلام کا ظہور ہونے والا ہے۔ آج کا جو مدینہ ہے اس مدینے کا نام یثرب تھا نبی کے ہجرت کرنے سے پہلے۔ یثرب چلے جاؤ، القریب وہاں پر ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے، وہ خدا داد ہو گیا، وہ تم کو خدا تک پہنچا دے گا۔ تو لوگوں نے سمجھا ہو سکتا ہے کہ سلمان فارسی کے لیے یہ وصیت کر رہے ہوں، لیکن نہیں، اللہ کے نبی نے ایک نام ارشاد فرمایا کہ وہ نام اویش قرنی ہے۔ تمام صحابی چچمبا ہو گئے، متجاب ہو گئے کہ یہ کیسا نام ہے، آج تک پہلے ہم نے سنا نہیں کہ اویش کون ہے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ، ہم میں سے تو کوئی ہے نہیں، اور مدینے کے تمام افراد کو جانتے ہیں۔ کچھ لوگ مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اہل مکے والے کو بھی جانتے ہیں، ہمارا نسب اور خاندان مکہ میں رہتا اور بستا ہے۔ اس نام کا کوئی شخص مکے میں بھی نہیں ہے، مدینے میں بھی نہیں ہے، مدینے کے تو بچے بچے کے نام سے واقف ہیں، مدینے میں ایسے نام کا کوئی شخص نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، یہ اویس کون ہے؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قرن میں رہتا ہے، وہ میرا عاشق ہے، میرا غلام ہے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ، اس کو پہچانیں گے کیسے؟ کہ اے علی، جاؤ، تم جب قرن کے میدان میں پہنچو گے، قرن کی وادی میں جاؤ گے، ایک شخص ملے گا جو اپنا اونٹ چڑھاتا ہوگا، وہ اونٹ کا چڑھاتے چڑھاتے اپنے لگام کو، اونٹ کے لگام کو اپنی ہاتھوں سے اتنی مضبوطی سے تھامتا ہے کہ جب وہ اونٹ کسی پیڑ پر چڑھنے لگتا ہے تو وہ کھینچنے کی وجہ سے وہ رسی اس کے ہاتھ میں کٹ کے دھس جاتی ہے۔ دھسنے سے اس کو کوئی طاقت نہیں ہوتا، اس کو کوئی تکلیف نہ ہوتی، اس کو کوئی ایذا نہیں پہنچتا، بلکہ وہ اتنا محیط رہتا ہے مجھ پر درود پڑھتے پڑھتے کہ یا رسول اللہ، آپ کی آنکھیں کیسی ہوں گی، یا رسول اللہ آپ کا چہرہ مبارک کیسے ہوگا، آپ کے ریش مبارک کیسی ہوگی، آپ کے سر کے زلف کیسے ہوں گے۔ وہی ایسے کرنی ہے جب خند کے واقعے کے بارے میں سنا کہ میرے نبی کا ایک دانت ٹوٹ گیا ہے، اب ایسے کرنی نے محبت نبی میں اپنے منہ میں مکہ مار کے تمام دانتوں کو توڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں پتہ نہیں رسول اللہ کا یہ دانت شہید ہوا ہے کہ یہ دانت شہید ہوا ہے کہ یہ دانت شہید ہوا ہے، کون سی دانت شہید ہوا ہے۔ نبی کے دانت نکل جائے اور اویس کے منہ میں دانت رہ جائے، یہ اویس کو گوارا نہیں ہے، وہ عاشق رسول ہے۔ نبی اپنے مدینے سے بشارت دے رہے ہیں کہ وہ میرا غلام ہے، مجھ پر درود پڑھتے رہتا ہے، اس کو جانا، یہ جبہ دے دینا اور کہنا میری امت کی مغفرت کے لیے دعا کرے۔ اعلیٰ حضرت بول اٹھے، چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ مطلب صرف صحابہ نے چمک نہیں پائی ہے، قرن میں رہنے والا ایک چرواہا نے نبی سے ناتا جوڑا، نبی سے لو لگائی، نبی کا عشق کیا تو اس کو بھی ایمان سے شیراب کروایا، اور اس طرح سے کروایا اپنا جبہ مبارکہ دے کر کہلوایا کہ میری امت کی مغفرت کی دعا کروانا۔ کیوں کہ ہر کسی مومن کی دعا رب قبول کرتا ہے۔ اویس ایسا پاک صاف مومن ہے کہ اویس جو چاہتا ہے اللہ وہی کرتا ہے۔ حضرات، تو مولود
اہل سنت والجماعت کو تمام فرقوں سے متفرق کرتا ہے، ہر فرقے سے چھانٹ کے الگ کرتا ہے۔ اب اللہ کے نبی نے فرمایا ستفترق امتی علی ثلاثۃ وسبعین فرقا کلہم فی النار الا واحد، تو تمام فرقے ایک جیسے ہیں، رہن سہن میں، اٹھنے بیٹھنے میں، دعوے میں، قول میں، قرار میں ایک جیسے ہیں، متفرق فرقہ ایک ہی ہے جو اہل سنت والجماعت ہے۔ تو پھر میرا دل اور یقین یہ کیوں نہ کہے کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہابی نزدیک دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ واہ دعوت